مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج ایک اہم خبر پر بات کر لیتے ہیں. جی ہاں ناظرین، اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک اگر میں یہ کہوں کہ آتنکوادی حملہ ہوا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا ہے. یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو پوری دنیا میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کو بچانے کی بات کرتا ہے اور کسی بھی ملک میں گھس کر تیسرا بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ ٹرمپ سے بڑا کوئی آتنکوادی اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کے لوگوں نے جس طریقے سے امریکہ کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے وہ ایک آتنکوادی حملہ ہے. تو یہ رپورٹ بڑی اہم ہے، ضرور سنیے گا، کیونکہ کوئی سنا نہیں رہا ہے، کوئی بتا نہیں رہا ہے. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح خبریں، سچی خبریں اگر آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو پھر اس بے باک سچے بے خوف چینل سے جڑ جائیے. سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہے. چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ اگر چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے. ایک ہی ہے نمبر تینوں کا، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے. ناظرین، گزشتہ کل رات کا جو جمعہ کا لائیو بیان ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے، ٹیکنیکل کچھ پرابلم تھا جس کی وجہ سے وہ بیان کی آواز صحیح نہیں آئی، لیکن بیان بہت اہم عنوان پر تھا اور بہت اہم بیان تھا. لوگوں نے تقریباً 15,000 لوگوں نے میسج کیا کہ بیان کو ریپیٹ آپ دکھائیے، واپس دکھائیے. تو آج کی رات انشاءاللہ 9 بجے پھر ہم کوشش کریں گے. دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے تعلق سے کیا کہا ہے کہ دل کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے، اور وہ دل جو اللہ کو پسند ہے ایسا دل کیسے بنے گا اور کیسے بنایا جائے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات آج رات میں آپ نے 9 بجے لائیو بیان ضرور سنیے گا. گزشتہ کل رات کا بیان آج ریپیٹ پھر دکھایا جائے گا. جی ہاں ناظرین، آج پرائم نیوز میں ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آتنکواد کو لے کر. جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور امریکہ یہ وہ ملک ہے کہ دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرتا ہے یا دوسرے ملکوں میں گھستا ہے یا دوسرے ملکوں میں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے ڈیموکریسی کو بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ تباہی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب باتیں کرتے ہوئے یہ کبھی افغانستان میں گھستا ہے تو کبھی فلسطین میں گھستا ہے تو کبھی اسرائیل کے ساتھ دیتا ہے تو کبھی عرب میں گھستا ہے، اور کبھی بھارت اور چین میں اگر ٹھن جائے تو یہ بیچ میں آنے کی بات کرتا ہے، کبھی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں آنے کی بات کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے امن کا ٹھیکہ اور ڈیموکریسی اور جمہوریت کو بچانے کا ٹھیکہ ٹرمپ نے لیا ہے، امریکہ نے لیا ہے. لیکن گزشتہ کل 2 دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو واقعات ہوئے ہیں، ذرا تصویریں اسکرین پر، میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ وہ پوری تصویریں فل کر کے دکھائے.
دیکھیں آپ تصویریں اسکرین پر کہ یہ تصویریں آپ کو بتائے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ جس کو یوں سمجھے کہ جمہوریت اور سیکولرازم اور ڈیموکریسی کا مرکز، سینٹر اور امن کا پرتیک مانا جاتا ہے، اس پارلیمنٹ کے چاروں طرف سے کیسے آتنکوادی گھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تصویریں آپ کو بتائے گی، آنسو گیس داغے جا رہے، 5 لوگوں کی تقریباً موت ہو گئی، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے۔ اس لیے اب لوگ کہہ رہے کہ ذرا دیکھو یہ کون لوگ ہیں جی، ہاں یہ وہی لوگ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کارکرتا، ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھک، ڈونلڈ ٹرمپ کے فین فالوئنگ، یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل آتنکوادیوں کی طرح پارلیمنٹ میں گھس رہے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کا جو منظر آپ کے سامنے آیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت پر، ڈیموکریسی پر سب سے خطرناک دہشت گردانہ حملہ امریکہ میں ہوا اور امریکہ کے پارلیمنٹ میں ہوا۔ اب اس حملے کو جتنی بھی نندا کی جائے، مذمت کی جائے، کم ہے، اور پوری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے۔ لیکن اس حملے کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ گھستا ہے دوسرے ملکوں میں اور وہاں کی زمین پر، وہاں کے ذخائر پر، وہاں کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا خبیث ہے۔ میں بہت پہلے سے کہتے آ رہا ہوں، لیکن اب یہ ظاہر ہو گیا کہ پہلے تو اس نے بیان دیا تھا کہ اگر میں الیکشن ہار جاتا ہوں تو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ میں اقتدار کو منتقل کر دوں گا، ٹرانسفر کر دوں گا جو بھی جیتے گا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 جنوری کو حلف نامہ اور شپت نامہ کا پروگرام ہونے والا ہے۔ کملا ہیرس اور جو بائیڈن جو امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ اور صدر بنے ہیں، الیکشن جیتا ہے، لیکن ان 2 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے ساری کوششیں کر دی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی، خوب الزامات لگائے، مگر پھر بھی جو بائیڈن کو وہ شکست نہیں دے سکے۔ آخر تصدیق ہو گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو بائیڈن جیتے ہیں، ٹرمپ ہارا ہے، لیکن ٹرمپ سے شکست یوں سمجھیے کہ ایسا بوکھلا گیا ہے کہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو قانونی سارے راستے اختیار کیا مگر اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے حامیوں نے یہ حملہ کیا ہے تو ڈائریکٹ مین مجرم اس کا ٹرمپ ہے۔ تو اب دنیا سوال یہ کر رہی ہے کہ کیا جو دہشت گردی اور آتنکواد کو مٹانے کے نام پر دوسرے ملکوں میں گھستا تھا، تو کیا ٹرمپ سب سے بڑا دہشت گرد ہے؟ کیا ٹرمپ سب سے بڑا آتنکوادی ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ جس پر اس طریقے سے ہلہ بول کیا گیا، حملہ کیا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسا شیطانی عمل ہے جس سے جمہوریت کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر اس پر عالمی پیمانے پر اگر اس پر روک لگائی نہیں گئی تو پھر دوسرے ملکوں میں بھی ایسے اثرات آ سکتے ہیں کہ جو ہار گیا پہلے تو ہارتا نہیں، پیسہ بھی استعمال کر لیتا، طاقت بھی استعمال کر لیتا، پاور بھی استعمال کر لیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہارنے کے بعد پھر اس کے آتنکوادی سمرتھک ملک کی جمہوریت کو ختم کر دے، ملک کے سیکولرازم کو ختم کر دے، ملک کے ڈیموکریسی کو ختم کر دے۔ یہ تو پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عالمی پیمانے پر پرزور انداز میں اس کے نندا کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایسے لوگوں پر اور جو ان کے مین مجرم ہیں انکوائری کی جائے، تحقیق کی جائے اور ایسے لوگوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ خیر، اس وقت میں نے انٹرنیشنل نیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ فی الحال وائٹ ہاؤس نے اس حملے پر نندا کی ہے، مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ واشنگٹن میں تو ابھی بھی کرفیو جاری ہے، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک یہ آتنکوادی حملہ ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی پارلیمنٹ پر حملے کی تحقیقات کا آغاز، انکوائری کا آغاز، شروعات ہو چکی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ جو مین مجرم ہے، ان کو جو اکسانے والا ہے، ان کا جو لیڈر ہے، اگر وہ اس میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی حال میں بخشا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو بخشا گیا، یہ تاریخ کی شرمناک واردات ہے، اگر ان کو بخش دیا گیا تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ماحول خراب ہو سکتا ہے اور کوئی بھی جب ہار گیا بوکھلا جائے گا اور بوکھلانے کے بعد میں وہ اپنے سمرتھکوں کو اس طرح استعمال کر سکتا ہے جو انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی۔
انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی۔ اس لیے اب ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکی کانگریس نے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی حتمی گنتی کے بعد نومبر میں ہونے والے الیکشن 2020 کے نتائج کو ظاہر کر دیا، جو بائیڈن اور کیملا ہیرس اس میں جیت گئے، اب دونوں کی جیت 20 جنوری کو باقاعدہ ان کو حلف اٹھائیں گے، شپت لیں گے، لیکن ٹرمپ جو بری طریقے سے ہارے ہیں اور ان کے سمرتھکوں نے جس طریقے سے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، یہ کسی آتنکوادی حملے سے، ٹیررسٹ حملے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو اب مل کر یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اس میں جو لوگ بھی ملوث ہے ان کو پھانسی کے تختوں پر چڑھایا جائے، تاکہ دنیا کے دوسرے ملک میں بھی ڈیموکریسی، جمہوریت اور سیکولرازم ختم نہ ہو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہی ٹرمپ اور یہی امریکہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے کیا کیا کرتا تھا، لیکن اب کھل کر سامنے آ گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں سے کرسی جاتی ہے تو یہ خود سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ بن جاتے ہیں۔